بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم آپ کو اس شخصیت سے روبرو کروائیں گے جو اسلام کے مہان مجاہد اور بہادر لیڈر مانے جاتے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اسلام کی حفاظت کرنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا تھا۔ ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور امت کی خدمت کا جذبہ تھا۔ اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک ایسے نوجوان سے جس نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں وقف کر دی اور ہر قدم پر اسلامی تہذیب اور اصولوں کی پیروی کی۔ کیا ہوا وہ پہلا لمحہ جب انہوں نے اپنے ارادوں کی بنیاد رکھی؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آپ کو آگے ملے گا۔ تو جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں حضرت نور الدین جنگی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ 12ویں صدی کے ایک مشہور مسلمان حاکم تھے۔ انہیں ان کے تقوی، عدل اور صلیبیوں کے خلاف جنگوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ پیدائش اور شروعاتی زندگی: نور الدین جنگی کی پیدائش 1118 عیسوی میں ہوئی۔ ان کے والد عماد الدین جنگی موصل اور حلب کے حاکم تھے اور انہوں نے بہت سی زمینوں پر اپنا کنٹرول قائم کیا تھا۔ حلب کا حاکم اپنے والد کی وفات کے بعد 1146 عیسوی میں نور الدین جنگی حلب کے حاکم بنے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی صلیبیوں کے خلاف جنگ میں گزاری، جو اس وقت مقدس علاقوں میں اپنی حکومت قائم کر چکے تھے۔ عدل اور اصلاحی اقدامات: نور الدین جنگی کو ان کے حکومت کے دوران کیے گئے اصلاحی کاموں اور انصاف کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ ایک متقی مسلمان تھے اور انہوں نے اسلامی تعلیمات کو فروغ کر دیا، مساجد اور مدارس کی تعمیر کی اور عوام میں عدل اور انصاف کو قائم رکھا۔ صلیبیوں کے خلاف جنگیں: نور الدین جنگی خاص طور پر صلیبیوں کے خلاف اپنی فتح کے لیے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے صلیبی حاکموں سے بہت سی زمینیں واپس لی اور مسلمانوں کی سلامتی کے لیے اپنی پوری زندگی جدوجہد کی۔ حضرت نور الدین جنگی رحمۃ اللہ علیہ سے جو جڑی یہ مشہور کہانی اسلامی تاریخ میں بہت اہم مانی جاتی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کو چرانے کی سازش ذکر کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ نور الدین جنگی کی دینی شدت، ان کی محبت رسول اور اللہ کی مدد کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ واقعہ مدینہ شریف میں پیش آیا۔ کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس مدینہ میں ان کی قبر میں ان کے مبارک جسم کو چرانے کی ایک سازش رچی گئی تھی۔ یہ سازش دو عیسائی آدمی کر رہے تھے جو مدینہ شریف میں حاجیوں کے بھیس میں آئے تھے۔ نور الدین جنگی کا خواب: نور الدین جنگی نے ایک رات خواب دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار انہیں بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان 2 لوگوں سے بچاؤ۔ نور الدین نے اس خواب کو بہت اہم سمجھا کیونکہ انہوں نے 3 بار ہی وہی خواب دیکھا تھا۔ وہ خواب کے بعد بہت بے چین ہو گئے اور فوراً مدینہ شریف کا رخ کیا۔ مدینہ شریف پہنچنے پر نور الدین جنگی نے مدینہ کے گورنر اور اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور حکم دیا کہ مدینہ میں آئے ہوئے ہر نئے شخص کی تحقیق کی جائے۔ جب حرم شریف میں موجود تمام حاجیوں سے ملاقات کی گئی تو نور الدین نے ان دونوں آدمیوں کو پہچان لیا جنہیں انہوں نے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ تحقیقات کے بعد یہ پتہ چلا کہ وہ دونوں آدمی حاجیوں کے بھیس میں تھے، لیکن دراصل وہ عیسائی جاسوس تھے اور ان کا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم عطر کو چرانا تھا۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے نیچے سرنگ کھودنے کی کوشش کی تھی۔ جب یہ سازش سامنے آئی تو ان دونوں کو سخت سزا دی گئی۔ اس واقعے کے بعد نور الدین جنگی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے چاروں اور شیشے کی مضبوط دیواریں بنا کر اسے محفوظ کر دیا تاکہ ایسی کوئی سازش دوبارہ نہ ہو سکے۔ اس واقعے سے سبق: اس واقعے سے نور الدین جنگی کی دینی شدت، اللہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی دلیری سامنے آتی ہے۔ ساتھ ہی یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہر دور میں کرتا ہے اور ان کی عزت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نور الدین جنگی کے والد عماد الدین جنگی نے سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ انہوں نے صلیبیوں کے خلاف جنگ شروع کی تھی جسے نور الدین نے آگے بڑھایا۔ نور الدین کا دور اس وقت کا ہے جب صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر رکھا تھا اور مسلمانوں پر بہت سے علاقے سے دباؤ تھا۔ نور الدین جنگی کو ان کی انصاف پسندی کے لیے بہت مانا جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ ان کے دور میں لوگوں کی مشکلات دور کی جاتی تھی اور کسی پر ظلم برداشت نہیں کیا جاتا تھا۔ انہوں نے ایک انصافی عدالت بنا لی تھی جس میں ہر ایک کو اپنی بات رکھنے کا موقع دیا جاتا تھا۔ نور الدین جنگی اپنے دینی زندگی میں بہت آگے تھے۔ وہ قرآن اور حدیث کے عالموں کو بہت عزت دیتے تھے
اور ان کے ساتھ ہمیشہ مشورہ کرتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو دینی تعلیمات کے فروغ کے لیے مسجد اور مدارس بنوائے۔ نور الدین جنگی حج کے بہت شوقین تھے اور انہوں نے اپنی حکومت کے دور میں کئی بار حج کیا۔ ان کا یہ عمل مسلمانوں میں دینی شوق کو بڑھانے کے سبب بنا۔ نور الدین جنگی کے تحت ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی ٹریننگ حاصل کی۔ نور الدین کی رہنمائی اور صلاح الدین کی بہادری کے نتیجے میں صلیبیوں کو بیت المقدس سے ہار کا سامنا کرنا پڑا اور یہ شہر واپس مسلمانوں کے پاس آیا۔ نور الدین جنگی کی وفات 1174 عیسوی میں ہوئی۔ ان کا انتقال کے بعد ان کے کام اور بہادری کی یاد ہمیشہ زندہ رہی اور وہ ایک آئیکونک مسلم لیڈر کے طور پر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ان کی زندگی مسلمانوں کے لیے ایک مثال ہے، خاص طور پر عدل، مذہبی شعور اور جنگ و مسلحات میں ان کی کردار کی وجہ سے۔ تو ناظرین، دین کی بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔